پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، صدق اللہ العلی العظیم۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان عظام، شعراء کرام، ذمہ داران محترم اور میرے عزیز دینی اسلامی غیور بھائیوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام تعلیم کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پیغام، آپ کی سیرت کا سب سے بڑا عنوان اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں 18,000 قسم کی مخلوقات پیدا کی ہے۔ ان 18,000 قسم کی مخلوقات میں انسان کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف بنایا گیا، سب سے بڑی بلندی سے نوازا گیا، جبکہ انسان کے پیدا کیے جانے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے جنات کو بھی پیدا کر دیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنات کے اندر آگ کا مادہ زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا، جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پیدا کرتے ہی انسان کو ساری مخلوقات میں افضل ترین اور اعلیٰ ترین بنا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس مٹی کے پتلے میں وہ کیا خاصیت ہے؟ وہ کون سے سرخاب کے پر اس مٹی سے بنے ہوئے انسان میں موجود ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام اس انسان کو دے دیا گیا؟ اس کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے۔ بہت مختصر لفظوں میں اس پورے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف بنایا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ فرشتوں،
میں دنیا کے اندر ایک اور مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، تو وہ دوسری مخلوق آئے گی، وہ کیا کام کرے گی؟ اللہ سے سوال کیا الہ العالمین، اس مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد وہ مخلوق دنیا میں آئے تو کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتابوں کے اندر لکھا ہے، اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ فرشتوں وہ مخلوق سارے کام کرے گی، اچھے کام بھی کرے گی، برے کام بھی کرے گی، میرے احکام کی پابندی بھی کرے گی، میرے احکام کی نافرمانی بھی کرے گی، دنیا کے اندر صاف صفائی بھی رکھے گی اور دنیا کے اندر خون خرابہ بھی کرے گی۔ جب یہ سارا تفصیلی جواب فرشتوں کے سامنے آیا تو فرشتوں کے ذہن میں پھر دوبارہ سوال پیدا ہوا اور کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، الہ العالمین ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو مخلوق دنیا میں آ کر تیرے احکام کی نافرمانی کرے، دنیا میں آ کر دنیا کو گندا کرے، دنیا میں آ کر دنیا میں خون خرابہ پیدا کرے، ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور رہی تیری عبادت اور اطاعت کی بات، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، تیری عبادت اور اطاعت ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کافی ہیں، کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ فرشتوں کا سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا، ان کے اندر روح ڈال دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کے نام اور کام سکھلا دیے۔ عربی زبان میں اس علم کو علم الاسماء کہا جاتا ہے اور میری اور آپ کی زبان میں اس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ یوں کہیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سائنس کا علم عطا کر دیا، دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کا نام بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ چیز کس کام آتی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دی۔ جب حضرت آدم ساری چیزیں جان گئے، سیکھ گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو بلایا اور وہ ساری چیزیں جو حضرت آدم کو سکھلائی گئی تھی اللہ نے فرشتوں سے معلوم کی۔ کہا فرشتوں یہ بتاؤ اس چیز کا کیا نام ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، یہ کس کام آتی ہے؟ فرشتوں کے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا، فرشتے نہیں جانتے تھے کہ کون سی چیز کا کیا نام ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، اس کا کیا کام ہے۔ سارے فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سبحانک لا علم لنا، الہ العالمین تیری ذات بہت بلند ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں آتا۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تب اللہ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب ان تمام فرشتوں کے سامنے تم تمام چیزوں کے نام بتاؤ، تمام چیزوں کی خاصیت اور کام بتاؤ۔ حضرت آدم کو علم تھا، ساری چیزوں کے نام اور کام فر بتا دیے۔ فرشتے دیکھ کر کے دنگ رہ گئے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے حجت تام کی اور کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرشتوں میں تم سے پہلے کہہ چکا تھا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم اطاعت کرتے ہو، یقیناً کرتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، یقیناً کرتے ہو، تمہاری عبادت بھی قبول ہے، تمہاری اطاعت بھی قبول ہے، لیکن یاد رکھو جس دنیا کو مجھے چلانا ہے اس دنیا میں مجھے اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنا ہے، وہ خلیفہ اور نائب بغیر علم کے کام نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا نام سکھلا دیا اور یہ بتا دیا کہ آدم کو تمام مخلوقات پر فوقیت اگر ملی ہے، بلندی اگر ملی ہے، شرافت اگر ملی ہے تو علم کی بنیاد پر ملی ہے۔ یاد رکھیے
اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ علم سے دوری ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا حل علم کا حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو تعلیم سے اور ایجوکیشن سے جوڑنا ہے۔ نبی کی سیرت کا سب سے پہلا پیغام جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی کی سب سے پہلی وحی اگر آئی ہے تو وہ سب سے پہلا لفظ اقرأ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، زمانہ جاہلیت وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی۔ جزیرۃ العرب کا علاقہ، جس علاقے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس علاقے کے اندر کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو نہ پائی جاتی ہو، اور اتنا گندا علاقہ سمجھا جاتا تھا جزیرۃ العرب کا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں دنیا دو حصوں کے اندر بٹی ہوئی تھی۔ آدھی دنیا قیصر کے تحت آتی تھی، آدھی دنیا کسرا کے تحت آتی تھی۔ یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں، آدھی دنیا پر ان کا قبضہ، آدھی دنیا پر ان کا قبضہ۔ لیکن جزیرۃ العرب کا علاقہ وہ علاقہ تھا جو نہ قیصر کے ماتحت تھا نہ کسرا کے ماتحت تھا۔ قیصر اور کسرا دونوں طاقتوں کو شرم آتی تھی کہ جزیرۃ العرب کے علاقے کو اپنی ماتحتی میں لے لیا جائے، صرف اس لیے کہ ان کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھیں، جو گندگیاں پائی جاتی تھیں، وہ پوری دنیا کے اندر کفر ہونے کے باوجود موجود نہیں تھی۔ لیکن آپ غور کیجئے، اسی علاقے کے اندر، اسی ماحول کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ نے نبی بننے کے بعد کسی انسان کے پاس جا کر پہلی مرتبہ یہ نہیں کہا کہ تم نے چوری کی ہے، چوری کرنا غلط ہے، تم نے زنا کیا ہے، زنا کرنا غلط ہے، تم نے چغلی کی ہے، چغل خوری کرنا غلط ہے۔ آپ نے کسی شخص کے پاس جا کر اس کی برائی نہیں بیان کی، لیکن اگر کسی کے پاس جا کے بیان کیا تو صرف یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے بھائی تعلیم حاصل کر لو، میرے بھائی ایجوکیشن حاصل کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی گندگیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، ان کا خاتمہ صرف ایک راستے سے ہو سکتا ہے، اور وہ ہے تعلیم کا راستہ۔ کسی برائی کو برائی بتا کر کے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ چور کے پاس جا کر اس کو چور کہو اور اس سے کہو تمہاری چوری بری ہے، شاید اس کی برائی کا خاتمہ نہ ہو پائے۔ کسی زناکار کے پاس جا کر اس کی زناکاری کی برائی کرو، ختم نہیں ہو سکتی۔ کسی جھوٹ بولنے والے کے پاس جا کر اس کے جھوٹ کی برائی بیان کرو تو شاید وہ برائی ختم نہ ہو۔ لیکن اگر اس کو اسی چیز کی تعلیم دے دی جائے، اسی چیز کی اس کو ایجوکیشن دے دی جائے، اس چیز کے بارے میں اس کو معلومات دے دی جائے کہ غیبت کرنا یہ گناہ کا کام ہے، چغل خوری کرنا یہ غلط بات ہے، جھوٹ بولنا یہ غلط بات ہے، تو اس تعلیم اور ایجوکیشن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر سے ہر برائی کا، ہر بگاڑ کا، ہر فساد کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اس کا واحد راستہ صرف اور صرف تعلیم ہے۔ دنیا کی جن قوموں نے اپنے آپ کو تعلیم سے دور رکھا ہے وہ قومیں ہر گندگی کے اندر مبتلا ہوئی ہیں، ہر برائی کے اندر مبتلا ہوئی ہیں، اور وہی قومیں جب تعلیم سے جڑی ہے تو دنیا کی رہنما بنی ہے۔ صحابہ کرام اسی کی مثال ہے۔ صحابہ کرام پہلے زمانے سے صحابی نہیں بنے ہیں، ایک زمانہ ان کا وہ بھی تھا جس زمانے میں وہ کفر کے اندر مبتلا تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر ان کے سامنے تعلیم رکھی، اقرا کا لفظ ان کو سنایا، قرآن کریم کے علوم سے جوڑا، قرآن کریم کی تعلیمات سے جوڑا، تو پھر علامہ اقبال نے بھی ان کے بارے میں کہہ دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ صحابہ کرام تھے، ایک زمانے تک وہ پست
پستی میں مبتلا تھے، لیکن قرآنی تعلیمات سے جڑتے ہی وہ ساری دنیا کے رہبر رہنما بنے۔ ایک زمانے میں ان کو گندا کہا جاتا تھا، لیکن قرآن کریم کو تھامنے کے بعد خود قرآن کریم نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ وہ دنیا کے سب سے پاک باز لوگ ہیں۔ ایک زمانے میں ان کو ناکارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن قرآن کی تعلیم سے جڑنے کے بعد ان کو قرآن نے گواہی دی اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ ایک زمانے کے اندر ان کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن تعلیم سے جڑتے ہی قرآن نے ان کے لیے تخلص دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے خوش ہے۔ یاد رکھیے دنیا کا واحد مسئلہ تعلیم ہے اور اس کا واحد حل بھی تعلیم ہے۔ جتنا قوم تعلیم سے ایجوکیشن سے دور ہوگی اتنی ہی پستی کے اندر مبتلا ہوگی، اتنی ہی کمزوری کے اندر مبتلا ہوگی، اتنی ہی برائیوں کے اندر مبتلا ہوگی، اور جتنا تعلیم کے قریب جائے گی معاشرے کے اندر اتنا ہی سدھار پیدا ہوگا۔ ہم لوگ معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں لیکن تعلیم کی فکر نہ ہو، میں قسم کھا کر کہہ لوں گا معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس معاشرے کو ہر قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے، مذہبی تعلیم بھی اس معاشرے کی ضرورت ہے، عصری تعلیم بھی اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ میرے گھر کا بچہ اگر قرآن سے جڑا ہوا ہو تو میرے گھر کا بچہ سائنس سے بھی جڑا ہوا ہو، میرے گھر کا بچہ اگر احادیث شریفہ سے جڑا ہوا ہو تو میرے گھر کا بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بھی ہو۔ اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر یہ سارے دھارے چل رہے ہیں، یہ سارے راستے چل رہے ہیں، اور میرے نبی نے یہ سارے راستے بنائے ہیں۔ آپ کے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تھی، اور آپ کے صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، انہی صحابہ میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو مسجد اور مدرسوں میں بیٹھ کر مسئلے اور فتوے دیا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ انہی صحابہ میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس فن طب تھا، وہ حکیم اور ڈاکٹر تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو سیاسی بصیرت حاصل تھی، تو نبی نے ان کو بعض علاقوں کا لیڈر اور گورنر بنایا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ تھے جن کو تجارت سے شغف تھا، تو نبی نے ان کو تجارتی لائن کے اندر آگے بڑھایا ہے۔ یاد رکھیے معاشرہ کسی ایک پہیے پر نہیں چلتا ہے، معاشرے کے لیے ان تمام پہیوں کی ضرورت ہے۔ خالی مذہبی تعلیم سے یا خالی عصری تعلیم سے اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا معاشرہ آگے بڑھ جائے، نہیں بڑھ سکتا۔ اس معاشرے کی ضرورت مذہبی تعلیم بھی ہے۔ ہمارے گھر کے بچے قرآن سے جڑیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ضروری مسئلے مسائل سیکھیں، پاک اور ناپاک کا فرق جانیں، اور ہمارے ہی گھر کے بچے اسکولوں کی تعلیم حاصل کریں، کالجوں کی تعلیم حاصل کریں، یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کریں۔ ہمارے معاشرے سے اگر علماء تیار ہوں، حفاظ تیار ہوں، قراء تیار ہوں، مفتیان کرام تیار ہوں، تو ہمارے ہی معاشرے سے اچھے ڈاکٹرز بھی تیار ہوں، اچھے لیڈر بھی تیار ہوں، اچھے انجینئرز بھی تیار ہوں، اچھے پروفیسرز اور لیکچررز بھی تیار ہوں، تبھی یہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ کسی ایک دھارے کو دیکھ کر معاشرے کی ترقی کا تصور ناممکن ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا کی ترقی اگر ہوئی ہے تو میرے نبی کی سیرت سے، اور میرے نبی کی سیرت بتاتی ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو ہر طریقے کی تعلیم سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں سب طرح کے لوگ ہوں، اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہر ایک کو دوسرے کی خدمت کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے۔ پیارے نبی نے اس دنیا میں آ کر ہر ایک کو دوسرے کی ہمدردی کرنا سکھایا ہے۔ فرمان نبوی ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت میں ایک اینٹ کی مضبوطی دوسری اینٹ سے، دوسری کی مضبوطی تیسری اینٹ سے، تیسری کی مضبوطی چوتھی اینٹ سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو تقویت دوسرے سے ملتی ہے، دوسرے کو تقویت تیسرے سے ملتی ہے۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے تعلق دار ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے
رہے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو اسی بات پر زور دیا اور یہ فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو ایسا رہنا چاہیے جیسا ایک جسم کے اندر تمام اعضاء ہوتے ہیں۔ تکلیف اگر آنکھ میں ہو تو پورا جسم کراہنے لگتا ہے، چوٹ اگر ہاتھ میں لگ جائے تو پورے جسم کے اندر بے چینی ہوتی ہے، زخم ایک عضو کو لگتا ہے لیکن پریشانی تمام اعضاء کو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کے ساتھ تکلیف ہو تو تمام مسلمان اس کی ہمدردی میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ میرے نبی کا پیغام اور یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ خدمت کا جذبہ ہے، اور یاد رکھیے اس خدمت کے جذبے کو دونوں قسم کی تعلیم حاصل کیے بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شروع سے آخر تک صرف ایک ہی بات عرض کرنی ہے کہ اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور علم کتنی بڑی چیز ہے، ذرا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شعر سے اندازہ لگائیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجباری فینا۔ حضرت علی خالی صحابی نہیں ہیں، حضرت علی کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ اگر ایک طرف کاتب وحی ہے تو دوسری طرف شاعر رسول بھی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دیوان علی کے نام سے ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ فرماتے رضینا قسمت الجباری فینا، رضینا قسمت الجباری فینا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ فرماتے حضرت علی بن ابی طالب رضینا قسمت الجباری فینا، ہمارے پروردگار نے جو تقسیم کی ہے، جو بٹوارہ کیا ہے، بڑا ہی خوبصورت بٹوارہ کیا ہے، اس بٹوارے سے ہم پورے طور پر خوش ہیں۔ بٹوارہ کیا ہے؟ لنا علم وللأعداء مال، ہمارے حصے میں پروردگار نے تعلیم دی ہے، دشمنوں کے حصے میں مال دیا ہے۔ اور فرق فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال، مال تو ایسا ہے خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گا، لیکن علم ایسی خوبصورت چیز ہے جتنا خرچ کرو گے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو تعلیم سے کیوں نہ جوڑیں، اپنے معاشرے کو تعلیم سے آراستہ کیوں نہ کریں۔ تین باتیں یاد رکھ لیجئے، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تین باتیں ہیں جن باتوں کو اختیار کر کے ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے اہم اور پہلی چیز ہے اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑنا۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، جیسا کہ ابھی آپ نے بیان میں سنا ہے۔ اور آخری اور تیسری چیز ہے اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھنا۔ ان باتوں پر زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین اصول ہیں، جس معاشرے میں یہ تین اصول ہوں گے یقین جانیے وہ معاشرہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ترقی ضرور کرے گا۔ ہم اگر اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت پر ابھی سے توجہ دیں تو یہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہر 30 سال کے بعد زمانہ بدلتا ہے، نسلیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، طور طریقے بدلتے ہیں۔ آج جو بچے 5 اور 6 اور 7 سال کے ہیں، اگلے 30 سال کے بعد وہ 35 36 37 سال کے ہوں گے۔ اگر ان بچوں کی تربیت صحیح کر دی گئی، ان کو تعلیم سے جوڑ دیا گیا، تو یقین جانیے اگلے 30 سال کے بعد جو معاشرہ نکل کر کے آئے گا تو پوری فضا کے اندر صرف علم ہی علم نظر آئے گا، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی نظر آئے گی۔ اس فیوچر کی طرف، اس مستقبل کی طرف دیکھ کر کے ہم اقدام کریں اور اپنے بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دیں، خود بھی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم پر توجہ دیں اور اپنی خواتین کی خیر خواہی میں اقدام کریں۔ اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔